والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک دفعہ برکت کے لیے درود پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا جیسا کہ برادر محترم علامہ ذیشان صاحب بتا رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 100 مرتبہ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے بندہ منافق بھی نہیں ہو سکتا اور دوزخ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو بندے درود و سلام نہیں پڑھ سکتے، ایک منافق نہیں پڑھ سکتا اور دوسرا جس کے ماتھے پہ لکھا جا چکا یہ بندہ ہے ہی دوست کی وہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ تو سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے غلام بیٹھے ہوئے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سب سے اولا ہمارا نبی۔ آل حضرت علیہ رحمہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے جو کہ ہر سنی بچے کو یاد ہے۔ آل حضرت علیہ رحمہ اور آل حضرت علیہ رحمہ کا نام لینا تو اب وقت کی ضرورت بھی ہے، تو برکت کے لیے کلام پڑھ لیجئے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سارا شعر بے شک نہ پڑھے گا، ہمارا نبی توٹے لگا کے کہیے۔ اپنے مولا کا پیارا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ دونوں عالم کا دولا جن کے تل وہ کا تو بن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر کچھ نہیں سکتے، تو حال حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ جن کے قدموں سے لگنے والا پانی لوگوں کو حیا دیتا ہے اس نبی کا کیا مقام ہوگا۔ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مل کے بولیے سب سے اولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر اسٹیج کے دائیں بائیں
میری جماعت کی مقتدر شخصیات علماء کرام تشریف فرمائیں جو ہر لحاظ سے آ کر سے اعلیٰ ہیں. رب کائنات میری جماعت کے جملہ علماء کا اقبال مزید بلند فرمائے. بھائی محمد عمران صاحب جملہ برادران نے اپنے والد بزرگوار کی یاد میں جو پروگرام منعقد کیا ہے، رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. چند لمحات جو قیمتی ہیں میں آپ کے لینا چاہتا ہوں. میں اور آپ فقط اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں کہ محفل پاک میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. جن کے لیے آئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دے کے آئیں گے. تو اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا ہے. سب بولیے الحمدللہ. کچھ بھی بنا سکتا تھا، انسان بنا کر یہودیوں کے گھر میں نہیں، عیسائیوں کے گھر میں نہیں، کافروں کے گھر میں نہیں. اس مالک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رب کائنات نے انسان بنا کر آقا کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور اس نبی کریم علیہ السلام کی امت میں کہ جس نبی کریم علیہ السلام کے جوتوں کے تسمے بند کرنے کے لیے پہلے نبی سعادت سمجھتے تھے، اگر موقع مل جائے تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. جن کے لیے پہلے نبی دعائیں کرتے تھے یا اللہ اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے. ہم نے دعائیں بھی نہیں مانگی، رب کائنات نے بن مانگے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا ہے. اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں قدر نہیں تو الگ بات ہے. ناپ تول میں کمی کرتے وقت بھول جائیں تو ایک الگ بات ہے. جھوٹ بولتے وقت، جھوٹی گواہی دیتے وقت، سود لیتے اور دیتے وقت، اپنا رشوت لیتے اور دیتے وقت بالکل بھول جائیں ایک الگ بات ہے. لیکن ہم بحیثیت ایک مسلمان آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. تو حضرت ذی وقار اگر اسلام کی قدر پوچھتی ہے تو بندہ غزہ کے مسلمانوں سے پوچھے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے جا کے پوچھے، روہنگیا، برما، کشمیر کے مسلمانوں سے جا کے پوچھے کہ جن کے لیے اللہ کا نام لینا حضرت ذی وقار کتنا اذیت ناک ہے اور کتنا وہ دشوار بنا دیتے ہیں دشمنان اسلام. اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ مالک نے میں پر امن ماحول بھی دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں سعادت بھی عطا فرمائی ہے. ایک دفعہ پیار سے بولیے سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں آتا نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات ایک بندے کے نام اعمال کو کھول لے گا، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، جدھر نظر مارے گا گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو رب کائنات فرمائے گا بندے جا، ایک نیکی کی وجہ سے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. صرف ایک ہی نیکی کی وجہ سے. نقیب محفل میرے برادر محترم بتا رہے تھے نا کہ نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ عرض کرے گا یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے کہ جو 99 گناہوں کے دفتر پر غالب آ گئی ہے. رب کائنات فرمائے گا بندے ایک رات تو سویا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے وقت تیرے زبان سے اللہ کا نام آ گیا. صبح اٹھا تو بھول گیا تو نے کیا کہا تھا، لیکن میں بھولنے سے پاک ہوں. جا تو نے جو بھول کر میرا نام لیا تھا، نیند کی حالت میں لیا تھا، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں تیری زبان سے میرا نام نکل آیا، اس نام کی برکت سے میں نے سارے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر کر تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. تو حضرات تصورات کی دنیا میں جا کر سوچے، جو بھول کر نام لے رب کائنات اس پر اتنا کرم فرما دیتا ہے، جو 5 وقت اللہ کی تحلیل پہ حاضر ہو کر اپنے مالک کو یاد کرے گا رب کائنات اس پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور حضرت ذی وقار والد علماء بیٹھے ہیں، 8 درموں میں والد بکا کرتے تھے، منڈیوں میں بولی لگتی تھی، 9 درموں میں والد کو بیچا گیا. والد کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جاتا. والد کو جیسے بالوں میں سفیدی آئی، ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کا مقدر ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ، لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو زمانے جہلیت کی سوچ ہے
کہ ماں باپ بوڑھی ہو جائے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ماں باپ بوڑھی ہو جائے جنگلوں بیابان میں چھوڑ کے آ جاتی ہو، ماں باپ بوڑھی ہو جائے اپنا ان کولڈ سینٹروں اور مٹیوں میں جا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا صاف شفاف نظریہ عطا فرمایا، ایسا سچا اور سچا ماحول عطا فرمایا، فرمایا خبردار ماں باپ بوڑھی ہو جائے مٹیوں میں جا کے نہیں بیچنا۔ سونیا کیا کرنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ایمان کی حالت میں صبح اٹھ کر مسکرا کر دیکھنا تمہارا کام ہے، مقبول حج کا ثواب دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ جن کو حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھے ایک دفعہ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک نظر جس نے دیکھا مقبول حج کا ثواب پا لیا۔ یا روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس نے ماں باپ کو دیکھا مقبول حج کا ثواب، تصورات کی دنیا میں جا کر میری بات کو دل کی ڈائری پہ نوٹ کرنا، جس نے ماں باپ کو دیکھا مقبول حج کا ثواب، لاکھوں درود لاکھوں سلام اس جنتی جماعت پر جنہوں نے صبح و شام مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، لاکھوں درود لاکھوں سلام نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس نے ایک نظر دیکھا مقبول حج کا ثواب پا لیا تو ذرا تہذیب وقار عرض کرتے ہیں غلام حضور جو 2 بار دیکھے جو 3 بار دیکھے، فرمایا جتنی بار بھی دیکھو گے رب کائنات اتنی حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں اور آپ جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہماری نماز قبول ہوگی، ہم لاکھوں روپیہ لگایا حج کر کے آئے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا حج قبول ہو گیا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر بیٹھے ایک ایسا عمل ہے نظر بعد میں ہٹے گی رب کائنات مقبول حج کا ثواب پہلے عطا فرما دے گا۔ آئیے 2 حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بات کو ختم کرتے، ایک دفعہ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلام حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو پیار سے پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا جہاد پہ جانے کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ حضور جہاد کروں گا کافروں کو واصل جہنم کر دوں گا، لڑتا لڑتا اگر بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا، اگر جام شہادت نوش کر گیا تو مجھے شہید کہلاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سوکھا عمل نہ داز دا۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی تھی اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور ماں باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے، اس کی موجودگی کا احساس ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلام اس سے آسان عمل نہ بتا دوں؟ غلام عرض کرتے حضور ارشاد فرمائے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس طرح کر گھر چلا جا، ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا۔ فرمایا اگر ماں باپ راضی ہو گئے رب کائنات گھر بیٹھے تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، بروز قیامت شہادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کتنا اجر ہے، کتنا مقام ہے۔ اور یہ روک کر علماء کا دامن علم تھام کر ایک بات عرض کروں گا، اس صحابی نے کیا کہا تھا حضور جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں لڑوں کافروں کے ساتھ، مجھ پر زخم آئے بچ گیا تو غازی، اگر دنیا سے چلا گیا تو شہید کہلاؤں گا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جان دینا آسان ہے یا تھوڑا سا وقت دینا آسان ہے؟ اس نے وقت دینے کی بات نہیں کی، جان دینے کی بات کی، خون کی آخری قطرے تک لڑنے کے لیے سلام دینے کا، اسلام کی تحفظ کے لیے بات کی۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس سے آسان عمل بھی بتایا ہے، فرمایا جہاد بڑا اعلیٰ ہے لیکن نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، بولیے ایک دفعہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کا دامن علم تھام کر، یہ اس دور کی بات ہے جس وقت اسلام کو ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہے۔ فرمایا نہیں، تیرے ماں باپ کی تجھے ضرورت ہے۔ یا روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ماں باپ کو چھوڑ کر بندہ کسی آستانے پر جا کر بیٹھ جائے کہ میرا خدا راضی ہو جائے گا، ماں باپ کو بزرگی کے عالم میں چھوڑ کے بندہ کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائے کہ میرا خدا راضی ہو جائے گا، بندہ ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں چھوڑ کے کسی پیر کی خدمت میں جا کے بیٹھ جائے کہ میرا خدا راضی ہو جائے گا، یا ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں چھوڑ کے بندہ گن اٹھائے کشمیر چلا جائے کہ جہاد کروں گا
تسبیح پکڑے، بستر اٹھائے اور گلی گلی کریا کریا اپنا تبلیغ کرتا پھرے کہ میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا خدا راضی تو دور کی بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے اپنی تقریر کو، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ایک دفعہ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ بندہ ماں باپ کو بزرگی کے عالم میں چھوڑ کے جہاد پہ چلا جائے، تبلیغ پہ چلا جائے، خدا راضی ہو جائے گا، تو قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے حکامات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور آج کی گفتگو کی آخری حدیث سنیے۔ میرے برادران نے اپنے والد بزرگوار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو پروگرام منعقد کیا، آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں تو راستے میں دو قبریں آئیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں قبر والوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ثم اخذ جریدۃ الرطبہ، کھجور کی سبز ٹہنی پکڑی، توڑ کے دو حصے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ لگا دیا۔ غلام عرض کرتے حضور یہ ٹہنیاں لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا میرا مالک قبر والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ تو ذرا ذی وقار ٹہنی اللہ اللہ کرے تو مالک عذاب نہیں دے گا۔ جہاں اتنے مسلمان کٹھی ہو کر علماء تشریف لا کر اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لے کر آئے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ حضرت ذی وقار جب سید زیادہ دعا کرے اور آپ حباب اور ہم آمین کہیں تو دعا فرمائے، اندازہ لگے رب کائنات بزرگوں کی قبر پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کریم مالک بندے نچیز کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلی عرفہ مقام عطا